آپ کے خیال میں ہم شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ سوال یہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نکاح ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے تسکین، راحت، سکون. ٹھیک ہے. یہ جو مرد ہے اس کے لیے جو خاتون، اس کو اللہ نے راحت کا سامان بنایا، اور عورت کے لیے مرد کو راحت کا سامان بنایا. ٹھیک ہے. یہ ایک اسلام میں بنیادی چیز ہے کہ جس طرح راحت اور تسکین عورت اپنے مرد سے پاتی ہے، اس طرح جو مرد ہے وہ اپنی خاتون سے راحت اور تسکین پاتا ہے. میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں سے راحت اور تسکین پائیں، وہ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو راحت اور تسکین پہنچائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دیکھیں، آپ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ اپنے ہم سفر کو اگر آپ تکلیف پہنچائیں گے یا اسے پریشان کریں گے تو آپ کا جو سفر ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ ایک اچھی درست سمت میں آپ جا سکیں، آپ پریشان ہوں گے. تو اپنی راحت کے لیے کسی کو راحت پہلے پہنچائی جاتی ہے. تو جو نکاح ہے اس کا جو تسلسل ہے وہ تو چونکہ ایک فطرت ہے، روز اول سے چل رہا ہے. اچھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور کہا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. اور ایک جگہ پہ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ اگر کسی انسان کا آپ نے تعارف جاننا ہو، یا آپ چاہ رہے ہو کہ پتہ چلے کہ یہ انسان کیسا ہے، اس کے دوست سے نہ پوچھو، اس کے استاد سے نہ پوچھو، اس کے کسی اور سے نہ، عزیز و قارب میں اگر سب سے پہلے اس کی بیوی ہے تو اس سے جا کے پوچھو کہ یہ مرد کیسا ہے. زبردست. اس کی جو بات ہے وہ سب سے زیادہ مسلم اور سب سے زیادہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھاٹ ہوگی، یعنی کہ اس کی جو بات ہے، اس کی ایک حیثیت ہوگی، وہ بتائے گی کہ یہ انسان کیسا، مرد کیسا ہے. تو آپ اصل میں ہوتا پتہ کیا رباب، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب خاتون کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیتے ہیں نا، وہاں سے پھر بہت ساری معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں، مسائل بنتے ہیں. یہ بات سمجھ چاہیے کہ نہ مرد اپنی خاتون کی پراپرٹی ہے، اور اس طرح نہ خاتون اپنے مرد کی پراپرٹی. ایک ایگریمنٹ ہے، تو دونوں کو یہ ایک زندگی ہے، گزارنی ہے، اور محبت اور پیار اور انسیت کے ساتھ یہ آگے بڑھنا ہے.